لوگ بلک رہے ہیں، لوگ جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں آج کہہ رہی ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا، میں نے شکل نہیں دیکھی ہے، روٹی کی دیکھی ہے. مطلب یہ حالت ہے، یہ عام لوگوں کی حالت ہے. کتنے لوگ 400-500 لوگ جو ہے جو کہ صرف میل نیوٹریشن کی وجہ سے مرے. یہ جو فگر آپ دیکھتے ہیں 66,000 لوگ مرے ہیں، یہ اصلی فگر نہیں ہے، بلکہ یہ اسپتال کی فگر ہے. وہ کیسے جو اسپتال میں آ گئے، وہاں رجسٹر ہو گئے، یہ ان کی فگر ہے. اس کے علاوہ کتنے لوگ وہاں پر ابھی بلڈنگوں کے اندر جو وہاں پہ ملبہ ہے، ربل ہے، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ اسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. کچھ چیزوں کو قبول کیا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں کیا. نماز کو انتظام کرنا ہے، قبول نہیں کیا. ایک انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن وہاں پہ جو کی گورنرشپ میں وہاں کرنے والے تھے، اس کو قبول نہیں کیا ہے. باہر کی فوجوں کو قبول نہیں کیا ہے. یہ کہا ہے کہ فلسطین اتھارٹی ہی یہاں حکومت کرے گی اور فلسطینی حکومت کریں گے، فلسطین حکومت کریں گے. تو انہوں نے ایک طرح سے ہاں بھی کہا ہے، طرح سے نہیں بھی کہا ہے. لیکن ان کے ساتھ ایک مضبوط کے سیدھے سیدھے نہیں کہتے تو کل سے جو ہے جو اٹیک ہو رہا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور ٹرمپ نے کہا بھی تھا کہ ایل جو ہے نا وہ تو پرابلم کیا ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ تو روزانہ دیکھ رہے ہوں گے. ابھی نہیں زیادہ دیکھ لیجیے کے اوپر جو ہے لائیو آپ کو وہاں سے مستقل جو ہے رپورٹ ملی ہے، انگلش والے میں بھی، انگریزی والے عربی والے میں بھی. لوگ بلک رہے ہیں، لوگ جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں آج کہہ رہی ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا، میں نے شکل نہیں دیکھی ہے، روٹی کی دیکھی ہے. مطلب یہ حالت ہے، یہ عام لوگوں کی حالت ہے. کتنے لوگ 400-500 لوگ جو ہے جو کہ صرف میل نیوٹریشن کی وجہ سے مرے. یہ جو فگر آپ دیکھتے ہیں 66,000 لوگ مرے ہیں، یہ اصلی فگر نہیں ہے، بلکہ یہ اسپتال کی فگر ہے. وہ کیسے جو اسپتال میں آ گئے، وہاں رجسٹر ہو گئے، یہ ان کی فگر ہے. اس کے علاوہ کتنے لوگ وہاں پر ابھی بلڈنگوں کے اندر جو وہاں پہ ملبہ ہے، ربل ہے، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ اسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اتنا مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ پاس گاڑی ہے، لوگ پاس ٹرک ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو عام آدمی کے پاس ہے ہی نہیں. کوئی کام تو وہاں نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، کچھ نہیں ہے. کوئی آدمی کے پاس اگر کچھ سیونگ ہوگی کتنے دن چلائے گا. تو اس وجہ سے مجبور ہو کر کے اس نے کھانا بند ہو گیا. ابھی جو ہے کئی مہینے سے جو کھانا وہاں پہ آ رہا ہے وہ ان کا 10% کا ہے. 600 ٹرک روزانہ آتے تھے، اب ان کے پاس جو ہے 20-30 ٹرک ہی آتے ہیں. 6% میں نہیں 5% جو آتے ہیں. تو وہ کتنے لوگ کافی ہوگا. کئی لوگ ابھی اسپتال کلانی نے بھی کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا یہی بچے کے اندر، اس نے غزہ کے اندر کسی کو فون کیا جرنلسٹ کو، تو اس نے کہا کہ بردر میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو میں نے شرم کے مارے میں نے فون بند کر دیا اور پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس نے دوبارہ بات کر. یہ عام حالت ہے. یہ وہاں پر میں بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اور مجھے بھی شرم آتی ہے ان سے بات کرتے ہوئے. میں نے شروع میں بات کیا تھا لیکن ابھی کئی مہینے سے بات نہیں کیا کہ وہ کیا کہیں گے، کیا سنائیں گے، زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ ہے، کیا ہے. میرے کئی دوست ہیں وہاں پہ ہیں کے اندر بتائیں. تو ان لوگوں کی پریشانی اور ان لوگوں کی بلکنے کی وجہ سے عورتیں بلک رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں. بچوں کے فوٹو آپ دیکھتے ہو تو روزانہ فوٹو کا ویڈیو دیکھتے ہو، دیکھ کے آدمی کو مطلب سمجھ نہیں آتا کیا کرے. لیکن حالت ایسی ہے کہ انٹرنیشنل نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ آ رہے تھے وہاں سے ٹورسٹ سے، نائجیریا سے واپس آ رہے تھے. غزہ جانے کے لیے کس نے روکا؟ لیبیا نے روک دیا. اور ہر اسٹیٹ کے پاس بارڈرز ہیں، اگر آپ بارڈر کراس کریں گے تو آپ گولی ماریں گا. ہر جگہ آپ انڈیا سے بارڈر کراس کریں گے کسی بھی طرف، چاہے برما میں ہو، نیپال میں ہو، کہیں بارڈر کراس کریں گے آپ کو گولی ماریں گے. یہ انٹرنیشنل ایک سسٹم بن چکا ہے. اس میں اگر سسٹم یہ نہ ہوتا یا اگر مطلب کھلا ہوا ہوتا، صرف لیبنان میں سے کھلا ہوا تھا، بہت لوگ وہاں گئے ہوئے لڑنے کے لیے. یہاں پر نہ صرف سامان کرنا بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ وہاں لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو
غزہ جانے کے لیے یا تو اسرائیل سے جائیے آپ یا ایجپٹ سے جائیے. اسرائیل کے باہر آپ کو جانے دے گا ہی نہیں اور ایجپٹ بھی نہیں جانے دے. ایجپٹ بھی لوگ گئے ویزا بھی لوگ آپ ویزا نہیں ملتا. اگر آپ نارملی پہلے ویزا ملتا ایجپٹ کا اب وہ بھی نہیں ملتا. اگر آپ جائیں گے بھی یہ تو آج کل کی بات ہے. میں تو 10-12 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. میں غزہ جانے کی کوشش کیا ایک انٹرنیشنل وہاں ڈیلیگیشن جا رہا تھا. ایجپشینز نے اس کو جانے نہیں دیا. ہم لوگ جو ہے بسوں میں بیٹھے تو 5 بسیں تھی جو کہ غزہ جا رہی تھی. قاہرہ سے قاہرہ جو ہے قاہرہ سے نکل کر کے اسماعیلیہ کے راستے میں جا رہے تھے. وہاں پہ اچانک آ کر کے فوج والوں نے گھیر لیا. 5 ٹرکس کو 5 مطلب بسز کو گھیر لیا. ان سے کہا تم نہیں آ سکتے. ہم لوگوں کو زبردستی لے آئے ہوٹلوں میں اور وہاں سے کہا کہ آپ لوگ فوراً نکل جاؤ وہاں سے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. آج تو اور زیادہ مطلب ایجپٹ کسی طرح سے تعاون نہیں کرتا. کسی طرح سے تعاون اگر وہی تعاون کرتا تو وہ جو رفح کراسنگ ہے وہ کھول دیتا تو سارا سامان ومان نہیں جا سکتا. لوگ جا سکتے تھے وہاں سے لیکن اسرائیل وہ نہیں کرتا. اس لیے مور انٹرنیشنل ایک معاہدہ کر سکتا ہے. رپورٹ ہونا چاہتے ہوں گے آپ کہ اس کے تحت اس کو $3.5 بلین $3.5 بلین امریکہ سے رشوت ملتی ہے ہر سال کہ بھائی امریکہ اسرائیل کے ساتھ رائے مت کرنا, اسرائیل کی پروٹیکشن کرنا. تو اس طرح سے جو غزہ میں جو لوگ ہیں بالکل سے تب سے بلاکیٹڈ ہیں, پوری طرح سے حصار کے اندر ہے. تو کھانا نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا ہے. اس لیے حماس والوں نے مجبوری مانا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں مانا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی سوچ رہے ہیں ان کی کوئی عقل کی کمی نہیں ہے, سوچ رہے ہوں گے اسی طرح سے ابھی جو مسئلہ ہے اس سے ختم کرو اور آگے کی پلاننگ میں ضرور کر رہے ہوں گے. اور یہ تو چاہے حماس ہو چاہے غیر حماس ہو کوئی بھی ہو, ہر فلسطینی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو. ہر فلسطینی چاہے وہ جسٹس ہو کوئی بھی ہو, سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو. تو وہ قوم جو زندہ ہو گئی ہے, وہ قوم جو کہ آج پورے عرب کنٹری کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, سب سے زیادہ ڈاکٹر, سب سے زیادہ انجینئر, سب سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ سوچیے گا آئی ٹی کے اسپیشلسٹ جو ہے سب فلسطینی. تو ایسی قوم کو غلام بنانا دوبارہ 48 والی بات نہیں ہے. آج وہ کچھ بدل چکے ہیں. آج وہ بہت سی چیزوں میں اسرائیل سے بھی آگے, کوئی کم نہیں ہے مجھ سے. تو آج انہوں نے اگر جو پیچھے ہٹ کے ذرا سا قبول کر لیا ہے تو صرف اس لیے کہ جو بلاکیڈ ہے, جو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے, جو ہر دم بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے روزانہ. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ نہیں تو 100 آدمی مر رہے ہیں روزانہ, اس میں سے 10-15 تو کھانے کے سے مر رہے ہیں اور باقی جو اسرائیل کی گولیوں سے مر رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اگر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو برآمد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر آپ کو ہوتی تو شاید ٹھیک ہے. سر یہ نوبل پرائز کا بھی بات آ گئی کہ جو ٹرمپ نے منصوبہ پیش کیا ہے اصل ہے نوبل پرائز, کیا اس سے قیام امن آ سکتا ہے اس خطے میں, یا نوبل پرائز کا معاملہ ہے؟ نوبل پرائز اس کو نہیں ملنے والا ہے, یہ اس کے خواہش ضرور ہے لیکن ایسا نہیں جس آدمی کو اسرائیل نامنیٹ کرے نوبل پرائز کیا اس کو ملنے والا ہے. یہ اس کا خواب ہے, اس کو نہیں ملنے والا ہے. اس لیے کہ اور بھی جو باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ 7 جگہ میں نے جو ہے جنگ رکوائی, سب جھوٹ کی بات ہے. کہیں جنگ نہیں رکی ہے, نہ آذربائیجان کی رکی ہے, نہ انڈیا والی جو انڈیا مانتا ہی نہیں. انڈیا سے ناراضگی کی وجہ بھی اس کی یہی ہے, انڈیا نے تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ ٹرمپ کی وجہ سے پہچان رکی تھی. کیونکہ انڈیا کہتا ہے میری وجہ سے رکی تھی, میں نے اتنا زیادہ پاکستان کو پریشان کیا کہ پاکستان مجبور ہو گیا. تو یہ جب لوگ جو کنٹریز نہیں مانتے اس چیز کو تو نوبل پرائز کے والے باتوں نے کیا امید دیتے ہیں. وہ مجھے کوئی امید نہیں دینے والے کی ضرورت ہے, لیکن وہ جو کر رہا ہے اور جو خود اپنے ملک کے اندر کر رہا ہے, اپنے ملک کے اندر وہ فوج استعمال کر رہا ہے, فوجیوں اپنے شہریوں کے خلاف. یہ امریکہ میں نہیں ہوتا, انڈیا میں بھی نہیں ہوتا. انڈیا میں بھی آپ جو گورنمنٹ ہے وہ پولیس کو استعمال کرتی ہے, فوج کو نہیں لاتی. فوج کو لانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی ملک اپنے ہی شہریوں کے خلاف فوج کو استعمال کرے, وہ وہاں کر رہا ہے تو اس کی کوئی امید نہیں ہے. البتہ وہ اسرائیل کی طرف پوری ساتھ ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس بات پر شریک ہے کہ ایسا مڈل ایسٹ بنے, ایک نیا مڈل ایسٹ بنے جو پوری طرح سے امریکہ کی چیزیں ہو, پوری طرح سے ان کے ساتھ ہو. ابھی بھی کچھ ملک ہیں جو ان کے ساتھ ہیں لیکن دوسرے کچھ ملک ہیں جو نہیں ہے. آج بھی
اگر آپ دیکھیے گا پورے نقشے کے اوپر تو اس میں ایسے ملک ہے، سودان ان کے ساتھ نہیں ہے، لیبیا بھی ایک طرف ان کے ساتھ نہیں ہے، الجیریا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، موراکو بھی ایک طرف نہیں ہے، عراق بھی ایک ساتھ نہیں ہے، سیریا بھی ایک طرح سے آدھا سمجھیے نہیں ہے. تو بہت سے ملک ہیں جو ابھی جو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ یمن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سب ہماری جیب میں رہے، ہماری طرف سے پورا یہ پورا ایریا ہمارا ہے. اور ابھی جو پروگرام بنا ہوا ہے کہ غزہ کے اندر انٹرنیشنل گورنمنٹ بنا ہے، وہ در حقیقت امریکن بیس ہے. امریکہ وہاں سے پورے ایریا کو کنٹرول کرے گا. وہاں پر دیکھیے گا آپ، اگر یہ ہو گیا، امید ہو گئی نہیں، لیکن اگر یہ ہو گیا تو وہاں بہت بڑی وہاں پہ امریکہ کی فوجی یہاں پہ اڈا بنے گا، اور وہاں پہ معلوم نہیں کیا کیا بنے گا. اور وہیں سے یہ پورے مڈل ایسٹ میں وہ جگہ بہت ہی اسٹریٹجک ہے. آپ غور کیجیے، آپ پورا نارتھ امریکہ، پورا ساؤتھ جو ہے ایریا یمن تک، اور اس طرف یہ آپ دیکھیے عراق اور جارڈن اور ایران تک، یہ سب ایریوں بالکل سینٹر میں ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے پورا کنٹرول کرے، لیکن میں بھی سمجھتا کہ یہ ہوگا.